اس لیے میرے محترم دوستو سمجھنے کا موقع یہ ہے کہ ماحول میں لینا دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر گھر ہر فرد پر محنت کر کے اس کو اس کے ماحول سے نکالا جاوے اور نکال کر کے اس کو مسجد کے راستے سے اور اعمال نبوت کے راستے سے ہر فرد امت کو اس محنت میں شریک کیا جائے کہ جس کے راستے سے ہر فرد امت میں حق پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور باطل سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور دین کے ہر محنت کے تقاضے پر کھڑا ہونے کی اس میں طاقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلا یقین یہ بنے کہ زندگی کے بنانے والے صرف اللہ ہے اور زندگی کے اجارنے والے بھی صرف اللہ ہے۔ ملک اور مال سے ڈگری اور عہدوں سے کسی کی زندگی نہیں بنتی ہے، اللہ کے بنانے سے بنتی ہے۔ اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنا دیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی دنیا جھوپڑے میں ہے تو دنیا کے اعتبار سے کامیابی دے دیں گے اور دنیا کے اعتبار سے کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جھوپڑے میں رکھ کر دلوں میں اطمینان، چین اور سکون عطا فرمائیں گے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، دعاؤں میں قبولیت کی شان پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، جب کبھی بھی کوئی حال آئے گا تو نماز کے راستے سے اور دعا کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس حال کو حل فرما دیں گے۔ ایسے ہر مومن کو اللہ تعالیٰ دعا کی طاقت عطا فرمائے۔ جو مقدر کی روزی اللہ نے لکھی ہے تھوڑی زیادہ، وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے۔ جو مقدر کی روزی اللہ نے لکھی ہے تھوڑی زیادہ، وہ حلال بھی ہوگی اور برکت والی بھی ہوگی۔ اور برکت والی روزی وہ ہوتی ہے کہ چاہے کتنی دکھنے میں تھوڑی نظر آئے لیکن آدمی کی ضرورت اٹکے گی نہیں، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی اور برکت کے راستے سے اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور آدمی محل میں ہے تو اللہ محل میں زندگی بنا دیں گے۔ محل والے کو جھوپڑے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جھوپڑے والے کو محل کا خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ اس کی زندگی بنا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ محمدی بن کر کے جیے اور محمدی بن کر کے مرے۔ اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہمارے نبی جی، آپ ہمارا شاہی فرمان سنا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دلیل میں میرے پیچھے پیچھے چلو، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے۔ ایک تو سنت پر عمل کرنے کا نفع یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، برے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب ڈال دیتے ہیں کہ ان سے آنکھ ملا کر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دین میں پختگی اور مضبوطی عطا فرما دیتے ہیں کہ جو سنت نہیں چھوڑے گا وہ کبھی واجب نہیں چھوڑ سکتا، اور جو واجب نہیں چھوڑے گا کبھی فرض نہیں چھوڑے گا، اور جو فرض نہیں چھوڑ سکتا ہے وہ کبھی ایمان سے ہاتھ نہیں دھو سکتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا اس کو لعنت دی جائے یا چاہے اس کو کتنا ہی ڈرایا یا دھمکایا جائے، کبھی یہ ایمان سے نکل نہیں سکتا ہے۔ جو سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دین میں مضبوطی اور پختگی عطا فرمائے۔ تو فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اب تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے۔ اور انسان ہی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی چوک ہو جاتی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔
اور جب اللہ محبوب بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے تو میرے محترم دوستو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے اور دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے، اس گھرانے کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ اپنے خزانوں کے ساتھ اور اللہ اپنی قوت کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو محمدی بن کر جیتا ہے اور محمدی بن کر کے مرتا ہے۔ اور اللہ ساتھ ہو جائے تو ساری دنیا ہماری ہے۔ اس لیے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ والوں کی پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی اور اس عورت کے کپڑے پر لگ گئی تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا، بس وہ مارتے ہی دھڑام سے گرا اور مر گیا۔ عورت نے شور مچایا، مار دیا مار دیا مار دیا، لوگ جمع ہو گئے، پوچھ رہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا۔ اللہ والوں نے کہا کہ بھائی ہوا کچھ نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے۔ اس کا معاملہ ہے یاروں کا، اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ تو سارے ایمان والوں کے ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سارے ایمان والوں کے ولی ہے، اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے دوست ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والا محمدی بن کر کے جیے اور محمدی بن کر کے مرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں اعلان جنگ کیا ہے۔ ایک فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کا ولی بن کر کے آدمی جیے تو کبھی دنیا کی کوئی طاقت اس سے دشمنی کر سکتی ہے، اور اگر دشمنی کرے گی تو اس کا وبال ایسا بھگتنا پڑے گا کہ اس کو نانی یاد آ جائے گی، اس کو نہیں اس کے خاندان کو یاد آ جائے گی نانی، جو اللہ کے دوست کے ساتھ میں دشمنی کرے۔ دوسرا فرمایا کہ جو ربا میں اور سود میں ہاتھ ڈالے، اللہ فرماتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو سود میں ہاتھ ڈالے وہ کبھی پنپ نہیں سکتا ہے، اسی لیے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ صدقے سے مال بڑھے گا اور سود سے آدمی مٹے گا، اس کا انجام مٹنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 10 سال میں نہیں تو 20 سال میں، 40 سال میں اس کو مٹنا ہی ہے۔ سود کی فطرت میں مٹنا ہے اور صدقے کی فطرت میں بڑھنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا محنت کے راستے سے اپنا کلمہ ٹھیک کرے، دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائے، اور اس کے ساتھ میں 24 گھنٹے کی زندگی آدمی کی محمدی بن کر کے جینا آ جائے اور محمدی بن کر بننا آ جائے۔ یہ کلمے کے سیکھنے کے اور ٹھیک کرنے کے معنی ہے۔ ابھی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی محمدی بن کر کے جینا آسان ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری لائن جو دیا ہے وہ عبادت کی لائن دیا ہے۔ عبادت میں اس کی مشق ہے، اور عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز روزہ یہ جانی عبادت ہے، اس میں جان لگتی ہے، اور زکوٰۃ میں مال لگتا ہے، اور حج میں جان مال دونوں لگتا ہے۔ حج میں جان بھی لگتی ہے اور آدمی کا مال بھی لگتا ہے۔ تو یہ دونوں عبادت کی لائن ٹھیک کرنا، اس لیے کہ ایمان اور عبادت یہ اللہ کے حق ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جس میں شرک ہوگا اس کی معافی نہیں ہوگی، ورنہ بڑے بڑے گناہ جس کے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک کے گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ تو ذات میں بھی شرک نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسے ہی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ لا معبود بحق الا اللہ، فرمایا عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے قربانی اللہ کے نام کی ہو سکتی ہے، نظر اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے، عبادت اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے،
اس لیے کہ عبادت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے. اس لیے اپنی یہ دونوں لائن کو ٹھیک کرنا. سب سے پہلی محنت نماز کی ہے. ہمارے کلمے نماز، ہماری تبلیغ کی محنت میں 6 صفات میں یہ 2 بنیادی صفتیں ہیں. کلمہ نماز، کلمہ نماز، کلمہ نماز. علم اور ذکر ان دونوں کی تکمیل کے لیے ہے. اکرام مسلم اس کی حفاظت کے لیے ہے، اور اخلاص قبولیت کے لیے ہے. اور دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی زندگی میں اس کو لانے کے لیے اور پوری امت پہ زندہ کرنے کے لیے ہے. اصل محنت یہ 2 صفتوں کی ہے. یہ 2 صفت اگر بن جائے تو پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہو جائے. اس لیے نماز کے بنانے کی محنت ہے کہ ہر آدمی کی نماز ایسی بنے کہ جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کو اطاعت والی بنا دے. اسی لیے نماز کی خاصیت بتائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا نماز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے. جب نماز بنتی چلی جائے گی تو 24 گھنٹے کی زندگی سنورتی چلی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کے بارے میں بات آئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روکے گی. ان قریب نماز اس کو اس کی چوری سے روکے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لگ گئی ایک دوشیزہ سے. خیر القرون کا زمانہ تھا. تو اس بچی نے یوں کہا لڑکے سے کہ تم پہلے ایک کام کرو، 40 دن امیر المؤمنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے بعد آگے کی بات کریں گے. تو اس نوجوان نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ امیر المؤمنین کے پیچھے نماز پڑھی. تو 40 دن نماز کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکی کی محبت نکال دیا، اپنی محبت دے دیا. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا دھواں یہیں سے جائے گا اور تازہ ہوا گھر میں کہاں سے آئے گی؟ یہی کھڑکی اور روشن دان سے آئے گی. ایسا ہی رضائل زندگیوں سے جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور اچھائیاں زندگیوں میں جو آئے گی جس کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ نماز کے راستے سے آئے گی. اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے ایسی اچھی نماز بنانا کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ایسی بن جائے جیسی نماز میں ہوتی ہے. تو نماز میں آدمی اپنی مرضی پر نہیں چلتا بلکہ حکم کا پابند ہوتا ہے. اللہ نے کہا قیام کے لیے تو قیام کیا، قرآن پڑھنے کا حکم دیا تو قرآن پڑھے، تسبیح پڑھنے کا حکم دیا تو تسبیح پڑھے، رکوع کا حکم دیا تو رکوع کیے، سجدے کا حکم کیا تو سجدہ کیے، تشہد میں تحیات پڑھنے کا حکم دیا تو یہ پڑھے. جس وقت میں جو کرنے کا حکم ہے وہ کرتے ہیں. ایسا ہی نماز کی باہر کی زندگی میں اپنے 24 گھنٹے کے سارے کاموں میں جو اللہ کرنے کے لیے کہے وہ کرنا، اور جس چیز سے بچنے کے لیے کہے اس سے بچنا. اور جب کبھی بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں دعوت کا اور دین کی محنت کا تقاضا آئے تو اس تقاضے پر اس یقین کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرنا کہ جب اللہ کے دین کے تقاضے کو ہم پورا کر دیں گے تو اللہ ہماری دنیا کو اٹکائیں گے نہیں، اللہ ہماری دنیا میں برکت دیں گے اور ہماری آخرت بھی بنا دیں گے. کرنا تو ہے آخرت کے لیے، لیکن یقین رکھنا ہے کہ آخرت بنے گی اس کے ساتھ اللہ دنیا بھی بنائیں گے. آخرت جو ہے اس کے لیے کرنا ہے، لیکن یہ یقین رکھنا ہے کہ دنیا بھی دین ہی کے راستے سے بنے گی. دنیا کو مقصود نہیں بنانا ہے، مقصود تو آخرت کو بنانا ہے، لیکن یقین رکھنا ہے کہ جب اللہ آخرت دین کے راستے سے بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس راستے سے بنا دے گی. اس لیے نماز پر محنت ہے. دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے پوری امت کی زندگی میں ایک نماز زندہ ہونی چاہیے، اور نماز میں جان پیدا ہونی چاہیے جو پوری زندگی کو نکھار دے اور بے حیائی اور برائی سے زندگیوں کو پاک کر دے. روزہ ایسا اچھا امت میں زندہ ہو جائے کہ جو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے. یہ روزے کی غایت ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ کہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ روزے کی برکت سے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. کہ جس طرح حلال سے بچ گئے، گھر میں حلال کھانا ہے، حلال بیوی ہے، حلال پانی ہے،
لیکن بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو بچ گئے. تو جس طرح حلال سے بچ گئے، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے فرض فرمائے. اور آدمی کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. کسی مسئلے میں الجھ گیا تو تقوی کی برکت سے اللہ اس مسئلے میں سے اس کو ایسا نکال دیں گے جیسے سے آٹے میں سے باہر نکل جاتا ہے. تقوی کی برکت سے اللہ الجھنوں سے نکال دیں گے. یہ تقوی کی برکت ہے. اور زندگی میں تقوی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو آسان کر دیں گے. دنیا میں جتنے کام مشکل بن گئے ہیں وہ کام آسان جو ہوں گے وہ تقوی کی برکت سے ہوں گے. اور یہ فرمایا زندگی میں تقوی پیدا ہوا تو اس تقوی کی برکت سے جو بھول چوک ہو جائے گی وہ معاف ہو جائے گی. تقوی کی برکت سے اللہ بھول چکوں کو معاف کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو نیکی ہوگی اس کو اللہ اس کا وزن بنا دیں گے. قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا. اور نیکی میں وزن جو پیدا ہوگا وہ تقوی کی برکت سے پیدا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ تقوی کی برکت سے نیکی میں کتنا وزن پیدا ہوتا ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ اگر آپ ایک رات کی نیکی ہجرت والی مجھے دے دیں اور ایک دن کی نیکی دے دیں جس دن میں آپ نے امت کو سنبھالا ہے آپ کے وصال پر، تو میں اپنی اور اپنے خاندان کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک رات اور دن اتنا وزن ہے اس کا کہ فرمایا اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کتنا بڑا کام ہوا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو کام ہوا ان کی زندگی میں. لیکن فرماتے ہیں میں سارے کام آپ کو دے دوں اگر آپ ایک دن کی نیکی دے دیں اور ایک رات کی نیکی دے دیں. تو یہ وزن کیسے کہاں سے آیا؟ یہ تقوی کی برکت سے آیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی بتایا ہے. سب سے بڑے تقوی والے کس کو بتایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہے. تو اتنے بڑے تقوی کی برکت یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی میں یہ وزن پیدا ہو. اس لیے میرے دوستو فرمایا روزے ایسے زندہ ہو جائے کہ جس سے ہماری زندگیوں میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو. ہر آدمی جس کے پر زکات فرض ہے ایسی خوشدلی کے ساتھ زکات دے کہ اس کے دل کا بخل ختم ہو جائے. بخل جو ہے یہ جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. سخاوت ہے یہ جنت کا درخت ہے اور بخل جہنم کا درخت ہے. تو آدمی کے اندر کا بخل ختم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اللہ نے زکات کو فرض کیا ہے کہ آدمی کے دل سے مال کی محبت نکل جائے. اس لیے کہ مال کی محبت سارے خطاؤں کی جڑ ہے. دنیا میں جتنے جرائم ہیں ان جرائم کے پیچھے یا تو مال ہوتا ہے یا بڑا بننے کا جذبہ ہوتا ہے. یہ دو بڑی خبیث حرکتیں ہیں اور صفتیں ہیں جو دنیا میں ساری فساد کی بنیاد ہے. یا تو مال کی محبت ہے یا بڑا بننے کی محبت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنگل ایک بکریوں کے ریوڑ میں ایک بھوکے بھیڑیے کو چھوڑ دیا جائے تو بھوکے بھیڑیے تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال کی محبت والا کرے گا اور بڑا بننے کا جذبے والا کرے گا. دنیا میں جتنا فساد ہے اس پر اگر ہم نگاہ ڈالیں گے تو اس کی یہ دو بنیادیں ملے گی، یا تو مال کی محبت ہے یا پھر بڑا بننے کی محبت ہے. اس لیے مال کی محبت دل سے ختم ہو جائے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے لیے اللہ نے زکات کو فرض کیا ہے. اور حج کے راستے سے 24 گھنٹے کی زندگی اطاعت والی بن جائے. اس لیے کہ حج اطاعت سکھانے کے لیے حج میں بہت ساری باتیں جو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنا ہے. اور شیطان کو کنکری کیوں ماننی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا حکم ہے اس کے لیے ماننی ہے. تو حکم پورا کرو گے تم کیا دیں گے؟ فرمایا ایک ہی کنکری پر تمہارے مہلک گناہوں کو معاف کریں گے. ایسے بڑے بڑے گناہ جو آدمی کو ہلاک کر دے گے ایک ایک کنکری پر اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے.
ایسے ہر نیکی کے اوپر ایسے ہی نماز کے بارے میں کہ بھئی مغرب کی نماز کہاں پڑھیں گے مزدلفہ کے دن؟ فرمایا عرفات میں نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھیں گے۔ کیا کیوں پڑھیں گے؟ کہ ہمارا حکم ہے، اس کے لیے پڑھیں گے۔ تو حکم پر زندگی لانے کے لیے حج ہے کہ آدمی کی زندگی پوری خواہش سے نکل کر کے اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے حج ہے۔ تو عبادت کی لائن زندہ ہو جائے امت میں، اور اس کی غائب جو ہے وہ ظاہر بھی زندہ ہو جائے، جس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے کہ ہر فرد امت میں عبادت کی لائن ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ دوسری بنیاد ہے ہمارے دین کی۔ تیسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ہماری معاشرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے، ہمارے رہن سہن میں اچھائی پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تعلقات کی جگہ بنائی ہے۔ یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، ہر آدمی کے تعلقات ہے، ماں باپ ہے، بچے ہیں، آپس کا تعلق ہے، میاں بیوی ہے، آپس کے تعلقات ہے، بھائی بہن ہے، آپس کے تعلق ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی، آپس کے تعلقات ہے، پڑوسی ہے، پڑوسی کے تعلقات ہے، سیٹ ہے، نوکر ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے تعلق ہے، ایک حاکم ہے، ایک رعیت ہے، یہ سارے تعلقات ہیں۔ اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں، جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ ان تعلقات کی بنیاد پر جو حقوق اللہ نے عائد کیے ہیں، ان سارے حقوق کو معلوم کر کے ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا۔ ماں باپ کے کیا حق ہے، اس کے حق کو معلوم کر کے ماں باپ کا حق ادا کرنا۔ فرمایا ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ بعض مرتبہ معاشرت کی لائن کی غلطی ایسی ہوتی ہے جو آدمی کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی کا انتقال ہونے لگا، کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، تحقیق حال کیا تو پتہ چلا کہ ماں کو تھوڑی سی ناراضگی ہے، اس لیے کہ ان کی زبان میں تھوڑی تیزی تھی۔ تو یہ معاشرت کی لائن کی غلطی ہے جو آدمی کے ایمان پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کے حقوق ہیں تو ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا۔ بچوں کے حقوق ہیں، بچوں کی ضرورتوں سے واقف ہے، ان کے حقوق سے واقف نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام، اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے۔ پہلے دن سے یہ سبق پڑھایا جائے کہ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے، اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ نبیوں کا نام ہے، صحابہ کا نام ہے، تابعین کا نام ہے، اللہ والوں کا نام ہے، اس لیے کہ نام کا اثر آدمی کی ذات پر پڑتا ہے۔ بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھانا، پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو استاد کے سامنے الحمدللہ شروع کرا دینا۔ جو اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات کے لیے مکاتب میں بھیجتے ہیں، جب وہ بچہ بسم اللہ شروع کرتا ہے اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ بچوں کے حقوق ہے۔ بڑا ہو گیا تو دیندار گھرانہ دیکھ کر شادی کرنا، مالدار دیکھ کر کے نہیں، خوبصورتی دیکھ کر لے کر کے نہیں، بلکہ دینداری دیکھ کر اس کی شادی کرا دینا۔ یہ بچوں کے حق ہے ماں باپ کے اوپر، اور اس کے بعد میں بچوں کی ذمہ ماں باپ کے حقوق ہے۔ ایسی میاں بیوی ہے، ایسے حاکم اور رعیت ہے، ایسے سیٹ اور نوکر ہے، ان سب کے حقوق ہے۔ جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی۔ جب حقوق ادا ہوں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی، اور پوری دنیا جنت نشان بن جائے گی۔ کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے۔ ہر انسان کی جان، ہر انسان کا مال، ہر انسان کی عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ معاشرت دے کر کے آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی معاشرت میں اتنا امن و امان قائم ہوا ہے کہ ایک لڑکی صناعی عمل سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کو اپنے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لٹنے کا خوف ہے۔ اور ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آتا ہے، اس کو پوچھا گیا لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا میں نے لوگوں کو ایسا پایا کأنہم من اب و ام واحد، جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، ایسا میں نے پایا۔
اور کسی جگہ پر کوئی بھی مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. مجھے ایسا لگا کہ میرے چند گھر ہیں، ایک گھر سے نکل کر میں دوسرے گھر میں داخل ہوا، اس طریقے سے میرا پورا سفر ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے دنیا پر اثرات ظاہر ہو چکے ہیں، اور آئندہ بھی یہ اثرات اس وقت ظاہر ہوں گے جب آپ کی معاشرت دنیا میں زندہ ہوگی، اور دنیا میں دین قائم ہوگا، وہ دینی معاشرت پر قائم ہوگا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین دنیا میں جو قائم ہوگا وہ دینی اور اسلامی معاشرت پر قائم ہوگا. اس لیے اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا. جب معاشرت پاکیزہ بنے گی تو پوری امت ایسی بن جائے گی، حدیث میں فرمایا کل جسد الواحد، کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. جسم کے اندر میں سارے اعضاء کی شکل الگ ہے، ہر ایک عضو کا کام الگ ہے. ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پیر کا کام چلنا ہے. ہاتھ چلتا نہیں ہے، پیر پکڑتا نہیں ہے. تو ہر ایک کا عضو الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو جماعتیں نہیں بنایا، ہم کو امت بنایا ہے. اور آپ نے جاہلیت کی ساری رگوں کو کاٹ دیا ہے. آپ نے ساری جاہلیت کی رگوں کو کاٹا ہے. زبان کی رگ کو کہ ہماری زبان کا آدمی ہے، رنگ کی رگ کو کہ ہمارے رنگ کا آدمی ہے، یا ہماری قوم کا آدمی ہے، قومیت کی رگ کو اور وطنیت کی رگ کو، اور ان ساری رگوں کو کاٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایمان پر جمع فرمایا ہے. پوری امت کو ایمان پر جمع فرمایا ہے. انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے کسی زبان کا ہو، چاہے کسی قوم کا ہو، چاہے کسی رنگ کا ہو، کسی وطن کا ہو، فرمایا سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی آئے ہیں تو ان قیدیوں کے بارے میں جو مشورہ ہوا ہے تو سب نے الگ الگ رائے دیا. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دیا کہ اللہ کے نبی، میری رائے تو یہ ہے کہ ہر کافر رشتہ دار کو مسلمان کے ہاتھ میں دے دیا جائے. اگر باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو اس کے ہاتھ میں اس کے کافر باپ کو دیا جائے. بھائی مسلمان ہے اور بھائی کافر ہے، کافر کو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس کی گردن مار دے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم بتا دیں کہ ہماری ساری رشتہ داریوں سے ہم اوپر ہو چکے ہیں. ہماری سب سے بڑی رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری ہے. جو ایمان والا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہم اس کی بھلائی چاہیں گے، ہم اس کی ہدایت کا فکر کریں گے، لیکن محبت ایمان والے سے کریں گے. اسی لیے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی کامل مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یہ فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک و مال مانگتے ہیں، میں تو اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ایمان والے کی محبت دے دے. یہ ایمان والا ہے، قابل محبت ہے، چاہے کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، گناہوں سے نفرت کریں گے، گنہگار سے محبت کریں گے. جیسے بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے محبت ہوتی ہے، ایسا ہی گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے محبت ہو. کوشش ہو گناہوں سے کیسے نکل جائے. جب گناہوں سے نکل جائے گا تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا. التائب حبیب اللہ، گناہ سے توبہ کر لیا تو اللہ کا محبوب بن گیا. تو اللہ کے محبوب سے ہم کیسے دشمنی رکھ سکتے ہیں، کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں، کیسے اس کی برائی چاہ سکتے ہیں. جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہے. اس لیے میرے دوستوں، اپنی معاشرت میں پاکیزگی لانا. رات کو بھی بات بتائی گئی تھی کہ بھئی اپنی معاشرت میں انصاف ہونا چاہیے. انصاف یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ایمان والوں کے لیے احسان کا معاملہ کرنا،
इसार का मामला करना। जिंदगी में कभी कभी मौके आते हैं इसार के, तो आदमी को वो चुकना नहीं चाहिए। इसार के मौके जिंदगी में कभी कभी आते हैं। एक तरफ खाना है, एक तरफ भूखा है, मैंने सुबह भी खाया है, दोपहर को नहीं खा दिया। तो हमारी मुआशरत में ये बुनियादें जब होगी तो मेरे दोस्तों पूरी उम्मत एक और नेक हो जाएगी, और जब उम्मत एक और नेक हो जाएगी तो अल्लाह की मदद की मुस्तहिक हो जाएगी। अल्लाह की मदद के आने का सबसे बड़ा सबब इज्तिमाइयत है कि पूरी उम्मत एक बने और नेक बने, तो अल्लाह की मदद साथ हो जाएगी। और अल्लाह की मदद साथ हो जाए तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे सारे मसाइल अल्लाह की मदद से हल होंगे। हिदायत का मसला अल्लाह की मदद से हल हो जाएगा। दुनिया में हिदायत के जिंदा होने का काम अल्लाह की मदद से हो जाएगा। हमारी रोजी रोटी का मसला अल्लाह की मदद से हल हो जाएगा। और हमारी उलझने जो दुनिया में है, मुल्की सतह पर और आलमी सतह पर, ये सारी उलझने अल्लाह ताला अपनी मदद से दूर फरमा देंगे। आप देखो सहाबा की हिदायत के मसले को अल्लाह ने हल फरमा दिया। अल्लाह ने उनकी रोजी रोटी का मसला हल फरमा दिया। अल्लाह ने उनकी उलझनों को खत्म करके इनको आफियत वाली जिंदगी दिया, जिसकी वजह से जीना भी आसान हो गया और मरना भी आसान हो गया। अल्लाह हमारे साथ में भी वो करेंगे। शर्त यह है कि अल्लाह की मदद साथ हो, और अल्लाह की मदद के साथ होने का रास्ता हमारी इज्तिमाइयत है। और इज्तिमाइयत में अपने भाइयों पर एहसान करना, इसार करना, इंसाफ करना, अगर जरूरत पड़े गलती किसी ने किया है तो इसको माफ करना, दरगुजर करना, किसी की गिबत नहीं करना, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करना, किसी की टोह में नहीं लगना, ये सारी चीजें उम्मत को तोड़ने की चीजें हैं। उससे अपने आप को बचाते हुए हर आदमी ये कोशिश करे कि मैं पूरी उम्मत को जोड़ने का जरिया बनूं, उम्मत के तोड़ का जरिया मैं न बनूं। कयामत के दिन एक आदमी आएगा कि उसके एक बोल से ईमान वालों में जोर पैदा हुआ, गुनाहों की लंबी फहरिस्त होगी। अल्लाह फरमाएंगे तेरा बोल हमारी निगाह में इतना वजनी है कि तूने हमारे नबी की उम्मत को जोड़ा है, इस बोल पर हम तुझे जन्नत में भेजेंगे। एक आदमी का बहुत बड़ा नेकियों का दफ्तर होगा, लेकिन उसके एक बोल से उम्मत पे तोड़ पैदा हुआ होगा, तो कल कयामत के दिन वो बोल इतना भारी होगा कि अल्लाह उसकी वजह से इसको जहन्नम में भेजेंगे कि तूने हमारे प्यारे नबी की प्यारी उम्मत को तूने तोड़ा है, तू जहन्नम में जाने के लायक है। इसलिए मेरे दोस्तों हमारी मुआशरत में पाकीज़गी आए, हमारे पाक मुआशरत में इंसाफ आए, ईसार आए, एहसान आए, हमदर्दी आए, हर एक की भलाई चाहना आए, किसी गलतियों को माफ करना आए, दरगुजर करना आए, और हर एक के साथ में रहम का मामला करना आए। जो रहम करता है अल्लाह की तरफ से उस पर रहम किया जाता है। उसी के साथ में मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया को जरूरत की पूरी करने की जगह बनाया है। हर इंसान में जरूरत भी है, ख्वाहिश भी है। हर इंसान में जरूरत भी है, ख्वाहिश भी है। हर इंसान की 5 जरूरतें हैं। खाना है, कपड़ा है, मकान है, सवारी और शादी है। हर मर्द और औरत की 5 जरूरतें हैं। तो जरूरतें महदूद है और ख्वाहिश का महदूद है। अल्लाह वाले फरमाते हैं ख्वाहिश की मिसाल आग की। आग में कितना भी लकड़ी डालो कभी उसका पेट भरेगा ही नहीं। ऐसा ही ख्वाहिश कभी किसी की दुनिया में पूरी हो नहीं सकती, इसलिए कि ख्वाहिशात लामहदूद है और दुनिया महदूद है। एक बोतल में 1 लीटर पानी आ सकता है, जिसमें 1.5 लीटर नहीं डाल सकते। तो दुनिया महदूद है, ख्वाहिशात लामहदूद है। तो दुनिया में